نے تو اس سٹیج پہ تعاون کیا تھا اور پولیس نے ہمیں کہا تھا کہ جو آپ کی سٹیٹمنٹ ہوگی وہ ہم ریکارڈ کریں گے. میں نے رؤوف حسن صاحب کو کنسلٹ کر دیا تھا اور سٹیٹمنٹ ہماری ریکارڈ ہو گئی ہے. مجھے صبح اس کی کاپی بھی بھیجی گئی ہے، لیکن اس میں جو ہمارا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دہشت گردی کا دفعہ ایڈ نہیں ہوا ہے. ایسے واقعے اگر ہو تو وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں، لہٰذا اس میں دہشت گردی کا جو دفعہ ہے اس کی بھی ایڈ کیا جائے. اور جب دہشت گردی کا کیس ہو تو وہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم انویسٹیگیٹ کرتا ہے، اس لیے ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ کیس جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کر دے. لائیو اسٹریمنگ کی آپ نے بات کی، سپریم کورٹ نے گزشتہ روز سے سپریم کورٹ کے اندر سے رپورٹنگ پہ پابندی لگا دی. اب آپ وہی رپورٹ کریں گے جو پریس ریلیز جاری ہو، اس بارے میں اب آپ کیا دیکھیں دو چیزیں ہیں. اگر سپریم کورٹ اپنی رپورٹنگ کسی کیس کے بارے میں چاہتی ہے کہ آپ اس قسم کی رپورٹنگ کرو کہ غلط رپورٹنگ نہیں ہے، یہ الگ بات ہے. لائیو اسٹریمنگ رپورٹنگ میں غلط رپورٹنگ کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں تھرڈ پارٹی انوالو نہیں ہوتا، کوئی رپورٹر انوالو نہیں ہوتا جو اس کو رپورٹ کرتا ہے. وہ لائیو اسٹریمنگ ہے اور وہ جو پوڈیم پہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کچھ بول رہا ہوتا ہے، جو بول رہے ہوتے ہیں، جس طریقے سے پہلے ہوا ہے، جس میں ہوا تھا، جس طریقے سے جو پریکٹس پروسیجر والا ہوا ہے، تو اس لیے یہ لائیونگ سٹریمنگ ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ لائیونگ سٹریمنگ بھی ہو. برخان صاحب بذات خود سپریم کورٹ میں پیش ہونا چاہتے ہیں. اور پہلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ جو 2 نوٹس آئے تھے اور اس کے ساتھ وہ پہلے جب سپریم کورٹ نے فرسٹ ٹائم ہمیں بھیجا تھا اس وقت بھی آئے تھے. اس وقت خان صاحب نے یہ مجھے ڈکٹیٹ کیے تھے اور اس نوٹس سپریم کورٹ کے میں نے اس کے اوپر لکھا تھا. خان صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں ان پرسن پیش ہونا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ ارینج کر لیں پرسن پیش ہونے کی. اس لیے میں دوبارہ وہ اعادہ آج کرنا چاہتا ہوں. خان صاحب نے باضابطہ طور پر مطالبہ کیا ہے کہ میں خود پیش ہونا چاہتا ہوں، میرے لیے بھی ارینجمنٹ کیا جائے تاکہ میں سپریم کورٹ میں خود پیش ہو جاؤں اور یہ کیس ارگو کروں. بیرسٹر صاحب یہ بتا دیں کہ رؤوف حسن صاحب کے معاملے پر دوبارہ سے جو طاقتور حلقے ہیں ان کے سربراہان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آپ یہ بتا دیں کہ کل آپ کے رؤوف حسن صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے. رؤوف حسن صاحب نے اس طرح کے حملے کے پہلے خدشات کو کوئی اظہار کیا تھا؟ دیکھیں پہلے انہوں نے خدشے کا اظہار نہیں کیا تھا کسی قسم کا. اس کا کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، ذاتی رنجش کوئی نہیں ہے جو کہ اس پہ ذاتی اٹیک کا سبب بنے. اور ہم نے کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا. ہم تو مطالبہ پہلے بھی کرتے رہے، آپ کو معلوم ہے، پہلے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کمیشن بنائیں. آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ اس میں دہشت گردی کا مقدمہ ایڈ کر لیں، آپ JIT بنائیں، اس کی فری فیئر ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہو. کیونکہ کون بندہ ہے جو وہاں ایٹ دا سیم ٹائم وہ ریکارڈنگ بھی کر رہا ہے، وہ اٹیک بھی کر رہا ہے، اٹیکر کوئی اور ہے، روکنے والا کوئی اور ہے، بیس کی اور کا ہے. تو ہم کسی کی ٹرولنگ نہیں کر رہے، کسی پہ الزام نہیں لگا رہے. آپ نے دیکھا کل جس وقت میں وہاں ہاسپٹل گیا ہوں تو ہم نے کسی پہ کوئی الزام نہیں لگایا. میں واپس آیا ہوں تو میں نے اسی وقت کہا ہے کہ مقدمہ رجسٹر ہو جائے. ہم اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتے. آج جب کہ ہمیں نامعلوم پہ مقدمہ درج ہے اور آج جو ہمیں جو FIR کی کاپی آئی ہے اس کے لائٹ میں ہم نے کہا ہے کہ اس میں دہشت گردی کا مطالبہ. تھینک یو جی، تھینک یو. مروت صاحب کے حوالے سے بتا دیجیے گا پانی PTI نے دوبارہ کوئی ملاقات ہے؟ دیکھیں وہ انٹرنل معاملہ انشاءاللہ ہم ڈیل کر لیں گے. سنبھالو ابھی سنبھالو یہ دادا. کہ یہ جیگولر وین سے تھوڑا سا فرق تھا، تو اس لیے پولیس نے تو اس سٹیج پہ تعاون کیا تھا اور پولیس نے ہمیں کہا تھا کہ جو آپ کی سٹیٹمنٹ ہوگی وہ ہم ریکارڈ کریں گے. میں نے رؤوف حسن صاحب کو کنسلٹ کر دیا تھا اور سٹیٹمنٹ ہماری ریکارڈ ہو گئی ہے. مجھے صبح اس کی کاپی بھی بھیجی گئی ہے، لیکن اس میں جو ہمارا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دہشت گردی کا دفعہ ایڈ نہیں ہوا ہے. ایسے واقعے اگر ہو تو وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں، لہٰذا اس میں دہشت گردی کا جو دفعہ ہے اس کی بھی ایڈ کیا جائے. اور جب دہشت گردی کا کیس ہو تو وہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم انویسٹیگیٹ کرتا ہے. اس لیے ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ کیس جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کر دے. لائیو اسٹریمنگ کی آپ نے بات کی، سپریم کورٹ نے گزشتہ روز سے سپریم کورٹ کے اندر سے رپورٹنگ پہ پابندی لگا دی. اب آپ وہی رپورٹ کریں گے جو پریس ریلیز جاری ہو،
इस बारे में अब आप क्या देखिए दो चीजें हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी रिपोर्टिंग किसी केस के बारे में चाहती है कि आप इस किस्म की रिपोर्टिंग करो कि गलत रिपोर्टिंग नहीं है, ये अलग बात है। लाइव स्ट्रीमिंग रिपोर्टिंग में गलत रिपोर्टिंग की बात नहीं होती, क्योंकि उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होता, कोई रिपोर्टर इन्वॉल्व नहीं होता जो उसको रिपोर्ट करता है। वो लाइव स्ट्रीमिंग है, और वो जो पोडियम पे जो कुछ हो रहा होता है और जो कुछ बोल रहा होता है, जज साहिबान जो बोल रहे होते हैं, जिस तरीके से पहले हुआ है, जिस तरह भुट्टो के रेफरेंस में हुआ था, जिस तरीके से जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला एक्ट आया था उस पे हुआ है, तो इसलिए ये लाइविंग स्ट्रीमिंग है। तो हम चाहते हैं कि वो लाइविंग स्ट्रीमिंग भी हो। बरखान साहब बजाते खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश होना चाहते हैं। और पहली बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो 2 नोटिस आए थे, और इसके साथ वो पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम हमें भेजा था उस वक्त भी आए थे, उस वक्त खान साहब ने ये मुझे डिक्टेट किए थे, और उस नोटिस सुप्रीम कोर्ट के मैंने उसके ऊपर लिखा था। खान साहब ने उस वक्त भी कहा था कि मैं इन पर्सन पेश होना चाहता हूँ, लिहाजा आप अरेंज कर ले पर्सन पेश होने की। इसलिए मैं दोबारा वो इयादा आज करना चाहता हूँ। खान साहब ने बाज़ाबिता तौर पर मुतालबा किया है कि मैं खुद पेश होना चाहता हूँ, मेरे लिए भी अरेंजमेंट किया जाए ताकि मैं सुप्रीम कोर्ट में खुद पेश हो जाऊँ और ये केस अर्गू करूँ। बैरिस्टर साहब ये बता दें कि रऊफ हसन साहब के मामले पर दोबारा से जो ताकतवर हल्के हैं उनके सरबराहान को टारगेट किया जा रहा है। आप ये बता दें कि कल आपकी रऊफ हसन साहब से मुलाकात भी हुई है। रऊफ हसन साहब ने इस तरह के हमले के पहले खदशात को कोई इजहार किया था? देखिए, पहले उन्होंने खदशे का इजहार नहीं किया था किसी किस्म का। उसका किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ज़ाती रंजिश कोई नहीं है जो कि उस पर ज़ाती अटैक का सबब बने, और हमने किसी को टारगेट नहीं किया। हम तो मुतालिबा पहले भी करते रहे, आपको मालूम है, पहले भी हम कह रहे हैं कि आप कमीशन बनाएं। आज भी हमारा मुतालबा है कि आप इसमें दहशतगर्दी का मुकदमा ऐड कर ले, आप JIT बनाएं, उसकी फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि कौन बंदा है जो वहाँ एट द सेम टाइम वो रिकॉर्डिंग भी कर रहा है, वो अटैक भी कर रहा है, अटैकर कोई और है, रोकने वाला कोई और है, बेस की और का है। तो हम किसी की ट्रोलिंग नहीं कर रहे हैं, किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। आपने देखा कल जिस वक्त मैं वहाँ हॉस्पिटल गया हूँ तो हमने किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। मैं वापस आया हूँ तो मैंने इसी वक्त कहा है कि मुकदमा रजिस्टर हो जाए, हम स्पेकुलेट नहीं करना चाहते। आज जबकि हमें नामालूम पे मुकदमा दर्ज है, और आज जो हमें जो FIR की कॉपी आई है, इसके लाइट में हमने कहा है कि इसमें दहशतगर्दी का मुतालबा। थैंक यू जी, थैंक यू। मरवत साहब के हवाले से बता दीजिएगा, पानी PTI ने दोबारा कोई मुलाकात